نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر وظیفہ کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہیں اللہ جل شانہ سب کو خوش آباد رکھے۔ اللہ جل شانہ آپ سب کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں لائیں، اور آپ کی زندگی سے اللہ جل شانہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، وہ اللہ جل شانہ ختم فرمائیں، اور آپ کی دلی مراد اللہ جل شانہ پورا فرمائے، جو جائز مقصد ہو، ناجائز ہرگز نہیں۔ یہ کتاب صرف اپنے گھر میں رکھنے کے اور پڑھنے کے فائدے پہلے آپ سن لیں، اس کے بعد طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں، اور اجازت کن بھائیوں اور کن بہنوں کو ہوگا۔ اجازت ہر کسی کو عام ہے، اگر صرف ایک لکیر ہے یہ آپ یاد کر لیں تو یہ پورا کتاب آپ کو خود بخود یاد آ جائے گا، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ایک نام چینج ہوتا رہتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پر آپ ملاحظہ فرما لیجئے گا، برکات مکیہ کے فائدے کتنے فائدے ہیں؟ 20 فائدے ہیں، اور 20 کے 20 آپ سب سن لیں۔ اس میں وہ فائدہ نہیں ہوگا جو آپ کے کام نہ آئے، ہر ایک فائدہ آپ کے لیے مجرب ہے اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ یہاں پر سن لیجئے گا۔ کتاب برکات مکیہ کے فوائد بے شمار ہیں، صرف یہ نہیں کہ یہ 20 لکھے ہوئے ہیں یہی ہے، اس کے علاوہ بے شمار کیوں نہ ہوں گے کہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پر ہم درود بیچتے ہیں، تو درود پاک کی کتنے فائدے ہیں، اور پھر رمضان المبارک میں ان کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ اچھا، بے شمار فائدے ہیں۔ درود شریف اور اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ کی ہر مراد پوری ہوتی ہیں، ہر خواہش پورا ہوتا ہے، اور آپ کے دل اور دماغ میں جو آتا ہے اللہ جل شانہ پورا فرما دیتا ہے ایک مرتبہ پڑھنے سے۔ پھر آپ کو کیا چاہیے؟ 3 طرح کے طریقہ کار ہیں، وہ تینوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، ایک ہی دن میں آپ پورا پڑھ سکتے ہیں، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کے بھی فائدہ بتا دیتا ہوں اگر آپ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اگر محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے، عشق ہے، تو آپ ہر روز پڑھیں گے اور محبت میں زیادہ سے زیادہ پڑھو گے۔ اچھا، چند اہم فوائد یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر مشکل آسان ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ہر مشکل آسان ہوگی، لا علاج بیمار اور ہر مرض سے شفا ہوگی۔ آج کل 100 لوگوں میں 90 لوگ بیمار رہتے ہیں، اور ایسے بیمار کہ ان کا مطلب علاج ممکن ہے، لیکن یہاں پر کہتے ہیں لا علاج بیمار اور ہر مرض سے شفا ہوگی۔ اچھا، نمبر 3، تجارت اور کاروبار میں برکت ہوگی، ہر کوئی چاہتے ہیں، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ چاہیں گے، ہر کوئی چاہتے ہیں، چاہے دیندار ہو، دنیا دار ہو، کوئی بھی ہو، ان کا کوئی بھی کاروبار ہو، اس میں وہ برکت چاہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں۔ اچھا، نمبر 4، مقدمہ میں کامیابی ہوگی۔ اگر آپ کی کہیں پر بھی کیس ہے دنیا کے کسی بھی عدالت میں، تو اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے اور اس کتاب کی برکت سے آپ ہی کو کامیابی ملے گی۔ سحر اور جادو کا اثر کاروبار، مال اور گھر کے افراد سے زائل ہوگا، زائل یعنی اضافی ہوگا۔ آپ کے اوپر سحر نہیں ہوگا، جادو کا اثر نہیں ہوگا، کاروبار، مال، اس میں برکت ہی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ اگر آپ کا تنخواہ جتنے بھی ہے، کم سے کم تنخواہ ہے، تو اس تنخواہ میں آپ کا گزارا بھی ہوگا، اور آپ سے
زیادہ بھی ہوگا، آپ جمع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتاب والے کہہ رہا، یہاں پر آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، نمبر 6، جنات کے شرارت سے خلاصی حاصل ہوتی ہے۔ جس گھر میں یہ کتاب اگر کوئی نہیں پڑھتا، ویسے کہ ویسے پڑھا رہتا ہے، تو اس گھر میں جرت نہیں ہوتی ہے جنات کی کہ اس گھر میں وہ داخل ہو، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں پھر اس کی کیا بات ہے۔ اچھا، نمبر 7، عقیمہ عورت یا بھی اولاد مرد پڑھے تو اولاد حاصل ہوگی۔ میرے بھائی، اگر کوئی عورت بانجھ ہے، ان کی اولاد نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں نے بھی جواب دیا ہوا ہے، یا مرد میں کوئی کسر ہے، ان کی اولاد نہیں ہو رہا، ان کی وجہ سے عورت ٹھیک ہے، لیکن مرد میں کوئی کمی ہے یا مرد ٹھیک ہے عورت میں کوئی کمی ہے، اس کتاب کو پڑھنے سے اولاد ضرور بھی ضرور اللہ جل شانہ ان کو عطا فرمائے گا۔ نمبر 8، نرینہ اولاد سے محروم شخص پڑھے تو اللہ جل شانہ کے فضل سے بیٹا پیدا ہوگا۔ میرے بھائی، اگر آپ کے صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اولاد نرینہ کوئی نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے آپ کے گھر میں اللہ جل شانہ بیٹا ہی پیدا فرمائے گا۔ اچھا، نمبر 9، آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، کہیں پر بھی جانا چاہتے ہیں، سفر میں کامیابی اور سلامتی حاصل ہو کر واپس بخیر ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کے دوران آپ محفوظ رہیں گے، سفر باحفاظت ہوگی، نہیں میرے بھائی، اللہ جل شانہ کے فضل اور کرم سے سفر میں بھی کامیابی ملے گی، پھر آپ بخیریت گھر بھی واپس آئیں گے اللہ کے فضل اور کرم سے اور اس کتاب کی برکت سے۔ اچھا، نمبر 10، ملازمت بسہولت ملے گی۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے تک گئی ہیں، سال ہو گئی ہیں، مہینے ہو گئی ہیں، ہفتے ہو گئی ہیں، بہت عرصہ ہوا ہے، آپ کو کاروبار نہیں مل رہا، ایک مرتبہ پڑھ کے پھر تو دیکھے کہ کس طرح ملتی ہے کاروبار، اور وہ کاروبار ملے گی جس میں آپ کا دل لگے گا، آپ خوش ہوں گے، اور آپ یہی چاہیں گے کہ یار یہ تو میں چاہتا تھا کہ یہ کام اس طرح مجھے سہولت والے مل جائیں، اور ملازمت ملے گی بسہولت، یعنی آسانی سے ملے گی اور آسان ملے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ نمبر 11، سفر یا حضر میں اپنے پاس رکھنے سے ہر شر آفت سے سلامتی حاصل ہوگی۔ میرے بھائی، اگر آپ کے گھر میں یہ کتاب موجود ہوگا تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی بھی شر، آفت، مصیبت، غم آپ کے گھر میں نہیں آئے گی۔ اچھا، غیر شادی شدہ کی جلدی شادی ہوگی اور پیغام نکاح قبول ہوگا۔ اگر آپ ایک مرتبہ اس نیت سے پڑھتے ہو کہ میں فلان جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ پڑھے، اس کے گھر میں جائے، مجال ہے کوئی آپ کو انکار کرے انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 13، دلوں کو مسخر اور تابع بنانے کے لیے نہایت مفید اور نافع ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا کا پورا عالم، پوری دنیا میرے تابع ہو، مسخر ہو، میرے عزت کرے، میرا احترام کرے، میرا کہنا مانے، تو میرے بھائی یہ موقع اپنے ہاتھ سے کبھی بھی جانے مت دینا۔ نمبر 14، گمشدہ چیز جل ملے گی بِإِذْنِ اللہ۔ یہاں پر یہ دیکھیں لفظ بِإِذْنِ اللہ لکھا ہوا ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، بِإِذْنِ اللہ دیکھ کر ہی آپ کے دل اور دماغ میں اللہ کی پیار اور محبت آئے گی۔ اگر کوئی چیز قیمتی چیز ہے، گم ہو گئی ہے، ایک مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی اسی دن اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا۔ اچھا، نمبر 15، دشمنوں اور اہل بدعت پر غلبہ حاصل ہو کر ان کا ہر شر دفع ہوگا۔ اگر آپ سے کوئی ناجائز بحث کرنا چاہتے ہیں، مطلب یہ بھی مقدمے کے زمرے میں آتے ہیں، یا ویسے آپ کو کوئی بلا وجہ تنگ کرتا رہتا ہے، آپ کے گھر والوں کو تنگ کرتا ہے، یا کوئی بچے کو چیڑتا ہے، تو اس کو پڑھنے سے ہر شر سے انشاءاللہ خلاصی ملے گی۔ نمبر 16، ملازمت میں ترقی حاصل ہوگی۔ اب آپ کو ملازمت تو مل چکا ہے بسہولت،
لیکن اس میں دن بدن اگر آپ ترقی لینا چاہتے ہیں میرے بھائی تو اس کو لازم ملزوم پکڑے اور اس کو پڑھتے جائیں۔ اچھا، نمبر 17، جس گھر میں یہ کتاب موجود ہو تو درود اور اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس گھر کے باشندے بڑے مصائب، حوادثات، غم، چوری، ڈاکے اور آگ لگنے سے محفوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے بھائی پڑھنے سے نہیں، آپ اپنے گھر میں رکھو گے، نہ چوری، نہ ڈاکہ، نہ آگ، نہ غم، مصائب اور کوئی بھی پریشانی آپ کے گھر کو چھو بھی نہیں سکے گا۔ اچھا، طالب علم پڑھے تو علم میں برکت اور امتحان میں کامیابی ہوگی۔ میرے بھائی اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں لازمی پڑھیں، ضرور پڑھیں، اس میں کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو آپ کی زندگی کے لیے لازمی نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 19، حج اور عمرہ کی نیت سے پڑھے تو اللہ تعالی حج و عمرہ کی توفیق دیں گے۔ اگر آپ کے پاس 1 روپے بھی نہیں ہے میرے بھائی، 1 روپے، اور آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ جل شانہ کیا کرے، مجھے اپنا گھر دکھائے، محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دکھائیں، تو اس کو پڑھیں۔ آپ کے پاس خدا کی قسم کوئی دولت نہیں ہوگا، کوئی دنیا کی پیسی نہیں ہوں گی، لیکن جب اللہ جل شانہ آپ کو وہاں پر ایسے بھیجے گا کہ آپ کا دل اور دماغ میں وہ خواب میں بھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا۔ اچھا، نمبر 20، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت حاصل ہونے کی زیادہ توقع ہے۔ خدا کی قسم یہ سارے فوائد ایک طرف، مجھے یہ سب سے زیادہ چاہیے۔ آپ سب گواہ ہیں کہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر اور کوئی میرے لیے چیز نہیں ہے۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا مجھے چاہیے کہ میں غلاموں کے غلام اور میرا آقا میرے خواب میں آئیں۔ ہاں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابہ کے غلام تابعین کے غلام تبع تابعین، اس طرح سلسلہ غلاموں کے غلام میں نے اس لیے بولا میرے بھائی کہ ہم محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو ہی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے غلاموں کے ہم غلام ہیں میرے بھائی۔ اچھا، اب پڑھنے کا طریقہ آپ سن لیجئے گا اور اچھی طرح سن لیجئے گا میرے بھائی۔ اگر فرصت ہو تو مذکورہ تمام اسماء نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ پڑھا کرے، بہت بہتر ہوگا میرے بھائی اگر آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، ورنہ روزانہ 1 ثلث پڑھتے ہوئے 3 دن میں ختم کیا کرے۔ اگر 3 دن میں بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ 7 دن میں ایک بار ختم کیا کرے۔ روزانہ ایک مطلب اس میں 7 سبق ہیں، اس میں 7 سبق ہے اور ہر ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اگر ایک آپ سبق پڑھو گے تو آپ 7 دن میں بآسانی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بتاتا چلوں، یہ دیکھیں ڈائریکٹ سامنے آ گیا 7ویں منزل، یعنی ایک منزل ہے۔ پہلا منزل کہاں سے شروع ہے یہاں پر آپ سن لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا، یہ دیکھیں 4تھی منزل۔ اچھا، یہ کتاب بڑا ہے لیکن شروع یہاں سے ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے میرے بھائی۔ اچھا، پہلی منزل، پہلا ثلث، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ سب کو اتنا آسانی سے نظر نہیں آئے گا کیونکہ تھوڑا میٹا ہوا ہے، لیکن فکر نہ کریں، یہاں جس طرح یہ درود شریف لکھا ہوا ہے اینڈ تک اسی طرح ہی ہے، اور ایک درود شریف آپ یاد کرو گے تو سارا کتاب آپ کو یاد آ جائے گا۔ وہ کیسے؟ یہ دیکھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔
اب یہ دیکھ کہ وہی درود شریف ہوگا، اللہم صلی وسلم علی سیدنا احمد، یہاں پر محمدن، یہاں پر احمد، احمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، وہی درود شریف ہے۔ اب اللہم صلی وسلم علی سیدنا الخاتم، یہاں پر محمدن، احمد، خاتم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا الماحی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک درود شریف آپ یاد کر لیں، ایک درود یاد کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا المزمل صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، اتنا آسان طریقہ اور کوئی نہیں ہوگا، اور اتنا آسان درود شریف میں تو اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر جتنا خوشی، جتنا سکون، جتنا مطلب کہ دنیا کا بادشاہت مجھے مل گیا جب یہ کتاب میں اپنے ہاتھ میں پکڑاتا ہوں اور جب پڑھتا ہوں اس کا، پھر اس دنیا میں میں رہتا ہی نہیں ہوں، میرا دنیا پھر کہیں اور ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں، ہم آگے جاتے ہیں اور آگے جاتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، یہ دیکھیں، اب یہ دیکھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا الاواہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، وہی درود شریف پہ کوئی بدلہ بدلی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں دوسری سبق شروع ہو چکی ہے، دوسری منزل، یہاں پر یہ دیکھیں دوسری منزل، اور یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی وسلم علی سیدنا البر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، وہی درود شریف ہے میرے بھائی، کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ایک پہلا یہ دیکھیں دوسری تک، پھر تیسری تک، چوتھی پڑھ، اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کتاب کا کیا نام ہے؟ درود شریف کی انتہائی عجیب اور مبارک کتاب، برکات المکیہ اور فی صلوات النبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کتاب کو آپ یہ نہیں کہ صرف میرے سے آپ لے سکتے ہیں، میں کسی کو نہیں دینے والا اور نہیں کسی کو دیتا ہوں، میں اپنے مطلب دے تو سکتا ہوں یہ نہیں، لیکن اگر نمبر دے دیا اور کہتا ہوں کہ یار میں دیتا ہوں تو پھر ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں کالے آئیں گے، ہزاروں میسیجز آئیں گے، میرے لیے مشکل ہوگا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی مکتبے سے آپ اس کو لے سکتے ہیں، کوئی بھی مکتبہ ہو، یہ نہیں کہ مطلب جو دینی مکتب ہے، کوئی بھی دینی مکتب ہے اس سے آپ بآسانی اس کو لے سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کا نمبر بھی آپ سب کو دیتا چلوں، یہاں پر یہ دیکھیں آپ، میں نے تو اجازت لی ہوئی ہے، یہاں پر آپ 0321844161، ٹھیک ہے، 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک رات اس کو آپ فون کر سکتے ہیں، یہاں پر پتہ وغیرہ سب لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ گھر بیٹھے منگوانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے فوائد ہر چیز میں نے بتا دیے ہیں، انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ آپ آج ہی کے بعد یعنی کل سے آپ اس کتاب کے تلاش میں نکلیں گے، یہ کتاب آپ لیں گے اور اس کو آپ پہلائیں گے، خود بھی پڑھیں گے اور کو بھی آپ دعوت دیں گے کہ اس کو آپ پڑھتے جائیں۔ میرے بھائی، اگر آپ کی زندگی میں یہ کتاب نہیں ہے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ اپنے زندگی کا یعنی جس طرح ہم اپنے جسم کا، یہ ہاتھ ہے، یہ ہمارا ایک حصہ ہے، اسی طرح آپ اپنے جسم کا ایک حصہ اس کو مانیں کہ آپ مطلب حصے ماننے کا یہ ہے کہ ہر روز پڑھیں، یہ لازمی نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک اور بھی آپ بھائی کو بتاتا چلوں، دن میں صرف ایک ورق پڑھیں، ایک، یہ تو انہوں نے طریقہ بتایا ہوا ہے کہ ایک دن میں پڑھے، 3 دن میں پڑھے، 7 دن میں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے اپنے گھر میں کم از کم رکھ کے اور ایک ورق پڑھے، یہ بھی بہت ہے۔ تو میرے بھائی، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہوئے اور اللہ جل شانہ کے محبوب کو اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے اس کو آپ لازمی ضرور بے ضرور کیا کریں گے؟
پڑھیں گے اور اس کی لینے کی کوشش کریں گے. سخت سے سخت دلوں کو موم کرنے اور نرم دلوں کو تڑپا دینے والا کتاب. یہ دیکھیں اور بھی ان کے بہت سارے یہاں پر فوائد وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. جب آپ یہ لیں گے تو اچھی طرح اس کا مطالعہ کر لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.